السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے مخارج حروف کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم مخرج نمبر 7 یعنی 7 مخارج ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آج کا مخرج نمبر 8 ضاد کا ہے اور وہ حرف حافیہ کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حافیہ کسے کہتے ہیں۔ زبان کے خاص اس کنارے کو کہتے ہیں جو زبان کی دائیں یا بائیں طرف گالوں کے اندر ہوتا ہے، اسے حافہ لسان کہا جاتا ہے۔ حرف حافیہ ضاد۔ مخرج نمبر 8، زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ حافہ لسان اور داڑھیں ضاد کا مخرج ہے۔ رخاوت یعنی نرمی سے ادا ہونا چاہیے۔ دال کی طرح شدت یعنی سختی نہ ہو۔ مشدد یا ساکن ہونے کی حالت میں اس بات کا صاف پتہ لگ سکتا ہے کہ نرمی سے ادائیگی ہوئی یا سختی سے۔ نرم ادائیگی کی پہچان یہ ہے کہ آواز جاری ہوگی اور یہی صحیح ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ضاد کو پر کر کے ادا کیا جائے گا، یعنی یہ موٹا کر کے اسے ہم پڑھیں گے۔ تو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بعض لوگ جو ہیں ضاد کو دال پڑھتے ہیں، مثلاً وَلَا الضَّالِّينَ۔ اب وَلَا الضَّالِّينَ کی جگہ وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا بہت غلط ہے اور ورنہ یہ حرف ضاد جو ہے لحن جلی ہو جائے گا، جیسا کہ دال وغیرہ پڑھنا بھی لحن جلی ہے۔ تو اسی طرح ضاد کو ضا کے مخرج سے ہرگز ادا نہ کیا جائے اور ایسی سخت ادائیگی کہ دال کی طرح آواز بند ہو جائے غلط ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔